حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے بھانجے کیسے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قباء میں قیام کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن ملے، اور پھر آپ ان سب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد مہاجرین اور انصار میں اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔